اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے اور انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سیدہ ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ صوفی اور درویش میں کیا فرق ہے اور درویش کی کیا صفات ہیں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے مختصراً ہم آپ کو بتا دیں کہ صوفی اور درویش میں فرق کیا ہے۔ وہ ایک فقیر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو صوفی ہے، میں عاشق ہاں، تیرے نال محبت نہیں نبھنی، تو سجدہ کردہ کعبے نو اساں یار دی پوجا کرنی ہے۔ صوفی باصفا جو طریقت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی ظاہری شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ سامعین محترم، شریعت حضور کی حقیقت میں باطنی ہی ہے، لیکن عام مخلوق کے سامنے اس حساب سے رہنا کہ خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی انہیں اچھا جانے، بس وہ ہوتا ہے صوفی۔ اور درویش بس اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا، نہ ہی وہ اللہ کے سوا یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی اچھا جانے، یعنی اس کے ظاہر کے اعتبار سے وہ مخلوق میں رہتے ہوئے مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی اچھا جان لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ جانے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مرشد کے مطابق چلتا اور رہنا چاہتا ہے، نہ کہ مخلوق کے مطابق، کیونکہ حقیقی مرشد اس کا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ وہ ذات اور صفات مرشد میں فرق نہیں جانتا، باطن میں تو صوفی بھی فرق نہیں جانتا، لیکن مخلوق کے سامنے شرع کے اعتبار سے وہ فرق رکھ کے ہی بتاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں درویش کی صفات کی طرف کہ درویش کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، لفظ درویش دو لفظوں کا مرکب ہے۔ در جس کے معنی موتی کے ہیں اور ویش جس کے معنی ہے بکھیرنا، یعنی ایسی بات لکھنے والا، بتانے والا، نظر کرنے والا یا توجہ کرنے والا جس سے معرفت کے سچے موتی بکھر جائیں، اور جہاں بکھریں وہاں صرف وہ معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت کا گلستان آباد کر دے، اسے درویش کہتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ درویش کے 5 حروف ہیں، یعنی دال، رے، واو، یہ، شین۔ دال سے مراد یہ ہے کہ درد دل رکھتا ہو، کیونکہ درد مندوں کے دل میں ہی شوق اللہ کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، یہ تو کھلی حقیقت ہے کہ عشق ایک آگ ہے اور اس کا مسلسل بھڑکنا ہی اس کی خاصیت ہے۔ جیسے آپ کا وجود شعلے سے ہے، درویش کا وجود عشق سے ہے، محبت سے ہے۔ محبت عشق کا دھواں ہے، آتش عشق میں جلنے والے محبت کے پیمبر ہوتے ہیں۔ درویش کی خاصیت ہے کہ وہ تو شمع روشن کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ درویش سے فیضیاب ہونے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ درویش یا فقیر میں جذبہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوق خدا اللہ کی دیوانی ہو جائے۔ لوگوں کی رغبت، مال و دولت، دنیا اور ہوائے نفس کی طرف ہوتی ہے،
اور یہ بات الگ درویش کو اندر ہی اندر اذیت دیتی ہے، کیونکہ دنیا دار کا نفس بھی درویش کے قریب قرار نہیں پاتا، اس لیے ہوائے نفس کے طالب درویشوں سے دور بھاگتے ہیں، لیکن درویش اپنے محرم راز کا منتظر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی کیفیت کو محرم راز ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہاں میرے حضور لجپال قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رازدانہ نل بہندے نرل اتھے محرم نہ محرم دی مک جان دی گل۔ محرم کون ہے؟ جو درویش کا پردہ چاک ہوتے دیکھ لے اور اس کے اندر نور کے بھڑکتے شعلوں کو پہچان لے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پتہ لگیا کہ پردے دے وچ کون ہے، مصطفیٰ نو جدوں مرتضی مل گیا۔ سامعین محترم، حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کے حرف رے سے مراد کہ راستے دین پر ہو، یعنی دین حق پر قائم و دائم ہو، اور وہ حضور کی باطنی شریعت کا پیروکار ہو۔ سامعین محترم، درویش کی واو سے مراد وحدانیت وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ وحدت کے دریا میں مکمل غوطہ زن ہو، دوئی اس کے قریب بھی نہ بھٹکتی ہو، ہر طرف ہر سو ظاہر و باطن میں وہ اسی کے جلوے دیکھتا ہو اور اسے کچھ نظر نہ آتا ہو۔ سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درویش کی یہ سے مراد یعنی وہ یاد حق کرنے والا ہو، یعنی اس کا کوئی سانس بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، جیسے حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، یعنی جس سانس نے غفلت کی، اللہ کی یاد میں نہ گزارا، وہ سانس بیکار گیا، اس نے کفر کیا، اس سانس کو آنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ سامعین محترم، درویش کے حرف شین سے مراد جو حضور کی شریعت مطہرہ کا حیا کرنے والا ہو اور ہر وقت سرکار کو حاضر و موجود جانتا ہو، اور حاضر و موجود جانتے ہوئے وہ سمٹ کر رہے، نہ وہ طالب مرید ہوتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ مرید ہوں، اور نہ ہی اسے اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بے وجہ جھوٹی عقیدت کا اظہار کریں، وہ بھی دنیا کی طلب میں۔ میرے حضور لجپال سیدی پیا پاک شاہ احسان الحق فرماتے ہیں کہ جھوٹی عقیدت تو جہنم کا بالن ہے۔ درویش کا سادہ سا مفہوم ہے کہ درویش یار یار کر کے بس یار میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ درویشی بھی یہی ہے کہ درویش ہر حاجت سے بے نیاز ہو جائے، صرف اللہ کو ہی وہ ہر حال میں راضی رکھنا چاہے، اور اس کی سوچ بس یہی ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درویش گنج بخش بادشاہ ہوتا ہے، لہذا جو اس کے در پر آتا ہے یہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ آخر میں حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ عام دنیا داروں سے شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تو درویشوں کے مذہب عاشقی سے بے خبر ہے تو پھر کسی درویش کے پاس جا کر اسے سیکھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ درویش ظاہری باطنی تربیت سے ہی ایک انسان کو درویشی کے مکمل اصول سکھاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ باطن میں سبق لے لیا جائے اور ظاہری قربت اختیار نہیں کی جائے پھر بھی انسان ادھورا، اور ایسا بھی نہیں کہ ظاہری قربت تو بس دنیا داری کے حساب سے رکھی جائے اور باطنی امر سے دور ہو۔ اللہ کریم ہمیں درویشوں کی صحبت عطا فرمائے اور ان کے امر پر عمل کرنے کی توفیق
अता फरमाए। आपका अपना ये प्लेटफॉर्म इस मकसद के लिए हर वक्त कोशां है, और अगर आप किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मेरे लजपाल सैयदी दादा मुर्शिद सईं हुजूर किबला पिया पाक शाह अमीरुद्दीन हुजूरी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुर्शिद सरकार हुजूर किबला सैयदी पाक शाह एहसानुल हक कादरी हुजूरी अमीरी का दर हमेशा सबके लिए खुला है। आप जब चाहें रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अपने इस खादिम को, अपने इस नौकर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।